پھر دیکھیے اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت 87 میں ارشاد فرمایا اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہی وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور انسانوں سب کی لعنت ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں، کون لوگ؟ جنہوں نے کفر کیا، جو جانتے ہوئے بھی نہیں مانتے رسول کو، جو پہچانتے تو ہے رسول کو لیکن ماننا نہیں چاہتے۔ اللہ نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی بھی، اس کے فرشتوں کی بھی اور سارے انسانوں کی لعنت ہے۔ اس سے پہلے جب لعنت کا تذکرہ ہوا تھا تو میں نے کہا تھا کہ اس کو میں پھر کبھی ایکسپلین کروں گا جب وقت رہے گا، حالانکہ وقت تو ہمیشہ ہی تنگ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ایک چھوٹی سی میں آپ کو اس کے تعلق سے بتا دیتا ہوں۔ حالانکہ یہ جو لعنت والا موضوع ہے، یہ اس کی تفسیر اور تشریح اگر کرے تو بہت زیادہ وقت اس کو درکار ہے۔ میں آپ کو چھوٹا سی بات بتا دیتا ہوں کہ لعنت کیا ہے اور لعنت کسے کہتے ہیں۔ ہم سنتے ہیں نا بہت ساری چیزوں میں، قرآن میں بھی ہم پڑھتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، اور یہاں پر بھی ذکر ہے لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ تو دراصل لعنت کیا ہے؟ کسی انسان پر لعنت بھیجنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس انسان سے اللہ کی رحمت کو دور کرنے کی بات کرنا ہے۔ اور جو لعنت ہے، یہ ایک انسان کسی دوسرے انسان پر لعنت کرے، اسلام میں جائز نہیں ہے۔ کوئی انسان کسی انسان پر لعنت کرے، لعنت بھیجے، جائز نہیں ہے۔ کسی جانور پر لعنت کرے، جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ اس لیے کہ اگر کسی انسان پر کسی نے لعنت بھیجا اور پہنچ گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس سے اللہ کی رحمت دور ہو جائیں گی۔ حتیٰ کہ ایک حدیث مبارکہ ہے، ہمارے نبی علیہ السلام کہیں سفر کر رہے تھے تو ایک صحابی بھی آپ کے ساتھ تھے، تو کچھ معاملہ ہوا تو وہ صحابی نے اپنی سواری پر لعنت کی، اپنی سواری پر لعنت بھیجی۔ تو لعنت اتنی بری چیز ہے تو میرے نبی نے فرمایا تم وہ سواری سے اتر جاؤ، اس لیے کہ جس چیز پر لعنت بھیجی گئی ہے ہم اس کو اپنے ساتھ سفر میں نہیں رکھ سکتے، اتنی بری چیز ہے۔ ہم باتوں باتوں میں کہہ دیتے، بہت سارے لوگوں پر لعنت بھی بھیج دیتے۔ بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے بات بات میں کہتے لعنت، بات بات میں لعنت۔ حتیٰ کہ اسلام کا قانون ہے کہ اگر کوئی ایسا انسان جس کا کفر پر مرنا قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس پر لعنت نہیں بھیجی جا سکتی۔ جس کا کفر پر مرنا قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس پر لعنت نہیں بھیجی جا سکتی۔ ہاں، جس کا کفر قرآن و حدیث سے ثابت ہے اس پر لعنت بھیجی جا سکتی ہے، جیسے ابو جہل پر لعنت بھیجی جا سکتی ہے، ابو لہب پر لعنت بھیجی جا سکتی ہے۔ لیکن آج کا اگر کوئی کافر ہوگا، آج اگر کوئی نان مسلم ہے، آپ اس پر لعنت نہیں بھیج سکتے، اس لیے کہ ممکن ہے مرنے سے پہلے وہ توبہ کر لے اور اسلام میں داخل ہو جائے۔ تو اس کو تو ویسے بہت تشریح کی ضرورت ہے، لیکن میں مختصر میں آپ کو بتا دیا۔ بہت سارے لوگ اگر کسی نے جھوٹ بھی اگر کسی کے سامنے کہا تو ہم کہتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، تو ہم اس کو مخاطب کر کر کہتے دیکھ جھوٹ مت بول ورنہ تیرے اوپر اللہ کی لعنت برسیں گی۔ یاد رکھیے گا، کسی شخص کو مخاطب کر کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، کسی کی اصلاح کرنا ہو، کسی کو سمجھانا ہو، کسی کو گناہ سے روکنا ہو، جھوٹ کی نفرت کسی کے دل میں دلانا ہو، تو آپ کہہ سکتے ہو کہ اللہ نے کہا لعنت اللہ علی الکاذبین، کے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ لیکن آپ کسی شخص کو ٹارگیٹ کر کے نہیں کہہ سکتے کہ تجھ پر اللہ کی لعنت ہے اس لیے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے۔ تو اتنا اس میں احتیاط ہے۔ اور یہاں پر کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا کہ اس پر لعنت ہے جس نے جان بوجھ کر میرے رسول کو نہیں مانا، اس پر اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت اور انسانوں کی بھی لعنت۔ تو کتنے بڑے عذاب میں ہوگا وہ بندہ جس پر اللہ لعنت بھیجے۔